بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عمران علیہ السلام سے منسوب ایک مدنی سورہ ہے جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے تیسری سورہ ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی ان 7 بڑی صورتوں میں سے ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو جمال القرآن اور زہروان کے نام دیے ہیں۔ اس سورہ مجیدہ کے باقی ناموں میں سے معروف نام طیبہ اور استغفار ہے۔ سورہ آل عمران کی تلاوت، اس کی فضیلت اور اس کے خواص اور اس سورہ مجیدہ کے آثار سے متعلق رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام نے بہت سی احادیث اور اقوال نقل کی جن کا عملی ہونا مفہوم و معنی سے آشنائی اور عملی اقدامات پر منحصر ہے۔ جہاں تک سورہ مجیدہ کے الفاظ مبارکہ کے معنوی اور مادی اثرات کا تعلق ہے تو اس سے کسی بھی مسلمان کو انکار ہے۔ سورہ آل عمران کے طویل ہونے کے باعث اس سورہ میں بہت سے عناوین اور موضوعات مذکور ہیں جن کی فہرست 50 سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، مگر وہ بنیادی ہدف جو سورہ مجیدہ میں ایک نظام اور سسٹم کی اس صورت میں بیان ہو رہا ہے اور جسے ہم اس سورہ مجیدہ کا ہدف بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بشری زندگی میں اسلام دشمن عناصر کی جانب سے انسان کی آزاد روح اور اسلام کی پاک فطرت کی مخالفت میں بنائی جانے والی حکمت عملی کو بیان کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ اہل اسلام کو اس سے نبرد آزما ہونے سے متعلق الہی رہنمائی عطا، یعنی اہل اسلام یا کسی اسلامی معاشرے کو ان سے مقابلے کے لیے کیا کیا نظریاتی اور عملی اقدامات کرنے چاہیے اس سورہ مجیدہ میں بیان کیے۔ بنیادی طور پر اس سورہ مجیدہ میں جنگ بدر، جنگ احد کے ذیل میں دشمن اسلام، استعمارانہ طاقتیں اور انسانیت دشمن عناصر سے مقابلے کے لیے ایک مکمل نظام اور ایک ڈاکٹرائن کو بیان کیا۔ اب اگر ہم اس صورت کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کریں تو آپ بھی اس حقیقت کو محسوس کریں گے۔ یہ سورہ مجموعی طور پر 200 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی 7 آیات مقدماتی آیات ہیں جن میں دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے فکری اور نفسیاتی آمادگی اور اس کے مقدمات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے اہم ترین موضوع انسانیت دشمن عناصر کی دشمنی سے کراہت کے نہ ہونے کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 120 تک دشمن کی جانب سے فکری، علمی اور تہذیبی حملوں سے نبرد آزما ہونے اور اس سے مقابلہ کرنے کی حکمت کو تفصیل سے بیان۔ پھر آیت نمبر 121 سے لے کر 188 تک دشمن کے عسکری حملوں کے مد مقابل اپنائی جانے والی حکمت عملی کو بیان کیا گیا ہے، اور آخری چند آیات میں اہل اسلام کے دشمن پر برتری کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یوں آخری آیت میں مومنین کو ان تمام حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ۔ اب نسبتاً وضاحت سے سنیے، یعنی یہ سورہ 2 بنیادی حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 7 سے لے کر 120 تک، جس میں تہذیبی اور فکری یلغار اور اس سے نبرد آزما ہونے کو مثالوں سمیت بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 121 سے لے کر 188 تک عسکری اعتبار سے دشمن کے حملے اور اسی تناسب سے اس کے جواب کو بیان کیا۔ اب دیکھیے آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں منافقین سے کیسے مقابلہ کرنا ہے اسے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 18 تک کفار اور مشرکین سے کیسے مقابلہ کرنا ہے اسے بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 19 سے لے کر پھر 120 تک اہل کتاب سے تعامل کیسے کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا، کن اصولوں کی بنیاد پر ان سے مقابلہ کیا جائے گا، ان کے فکری اور علمی رجحانات کیا ہیں، اسے پھر تفصیل سے بیان کیا۔ اسی ذیل میں امت محمدی کے فرد اور تمام سماجی طبقات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کو بطور نمونہ اور رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لہذا اسی پیرائے میں مباہلے سے متعلق آیات مجیدہ اپنی اہمیت کو ایک نیا زاویہ دے۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اسلام اور استعمارانہ نظام سے نبرد آزما ہونے کے لیے اہل بیت علیہ السلام، ان کی ولایت اور ان سے صادر ہونے والی وحیانی تعلیمات بنیادی ترین شرط ہیں، یعنی اسلامی معاشرے کا عروج اور ارتقاء اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر ممکن۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے لے کر 188 تک دشمن اسلام کی طرف سے کیے جانے والے عسکری حملوں اور اہل اسلام کے جوابی رد عمل کے متعلق جامع حکمت عملی اور نہایت واضح احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی ذیل میں اہل اسلام اور مومنین کی ذمہ داری کو صراح سے بیان کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ ایک خاص نظم اور حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے غزوہ بدر اور غزوہ احد کی جزیات کو اس نوعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیات الہی کسی بھی اسلامی حکومت یا پھر اسلامی فوج کے لیے منشور قرار پا۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کو الہی نظام عدل کے قیام کی راہیں دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر جنگ احد کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے نتائج، اس کے اسباق کو جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس مقام پر بھی قرآن مجید نے امیر المومنین اور ان کے ساتھیوں کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمزور ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں اور کچھ سمجھایا۔ آیت نمبر 189 سے لے کر آیت نمبر 199 تک یہ جو آخری چند آیات ہیں، اس میں دشمن پر برتری کے اصول اور قوانین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر سورہ آل عمران کی آخری آیت سمجھیں اس پوری سورت کا خلاصہ۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اصبروا، صبر و
استقامت سے کام لو، وصابرو اور دشمن کے مد مقابل ثابت قدمی رکھو، ورابطو اور مورچہ بند رہو، اتقوا اللہ لعلکم تفلحون اگر اور تقوی الہی اختیار کرو یہاں تک کہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ یہ آیت مجیدہ تمام سورہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت دشمن اسلام کے مد مقابل اختیار کی جانے والی حکمت عملی سے متعلق اپنے اندر کئی رموز لیے ہوئے ہے، جسے پھر اہل بیت علیہ السلام نے صراحت سے جداگانہ احادیث میں بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آخری آیت کی اہمیت کے پیش نظر تفسیر عیاشی اور تفسیر قومی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، میں اسے بیان کرنا چاہوں گا۔ امام فرماتے ہیں اصبروا علی الفرائض، واجبات کی انجام دہی کے لیے صبر و استقامت جاری رکھنی ہے، وصابروا علی المصائب اور آیت مجیدہ میں جو صابرو کہا گیا ہے وہ راہ حق کے سبب آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کے مد مقابل ثابت قدمی مراد ہے۔ ورابطو علی الائمہ اور آیت مجیدہ میں جو رابطو کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ الہی نمائندوں سے متعلق اپنی باؤنڈریز کا دفاع کرنا ہے، اپنے مکتب کا دفاع کرنا ہے۔ ورابطو علی الائمہ، توجہ کیجیے سورہ آل عمران کی ابتدا سے ہی انتہا تک تمام موضوعات میں رول ماڈل اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ اب چاہے مشرکین سے مقابلہ ہو، اہل کتاب سے مقابلہ ہو، مسیحیوں سے مقابلہ ہو، یا اس طریقے سے جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، یا پھر امت اسلامی کا ارتقائی سفر ہو، تمام امور میں اہل بیت علیہ السلام ہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے سایہ تربیت میں مادی، معنوی اور ملکوتی ارتقاء ممکن ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت بہت عظیم اور آفاقی مفاہیم کی حامل ہے، اس کے باوجود چند آیات اس سورہ مجیدہ کے اندر کلیدی آیات شمار کی جاتی ہیں جو آج کے اسلامی معاشروں کی دینی اور سماجی رہنما بالخصوص فکری اور علمی رہنماؤں کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم چند آیات کو اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ امت اسلامی کے ارتقاء کا ایک بنیادی ترین لازمہ امت کے اندر وحدت ہے۔ وحدت اسلام کی ایک بنیادی ترین اساس اور ایک بنیادی ترین اکائی ہے جسے برقرار رکھنا امت کے زعماء کا اور علماء کا فریضہ ہے۔ یہ ایک قرآنی اصول ہے۔ اللہ کی رسی سے جڑنا اگرچہ خود بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن آیت مجیدہ میں اسے بھی ایک سماجی امر کے طور پر بیان کیا ہے۔ حج، نماز عید، نماز جمعہ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا پھر استعمارانہ نظاموں کے خلاف قیام اسی واجب کا ایک عملی اظہار۔ سورہ آل عمران کی دوسری اور کلیدی آیت نمبر 169 ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی راہ خدا میں کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ راہ خدا میں مارا جانا ایک تو دشمن کے مد مقابل قتال کے دوران شہید ہونا ہے جسے سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا، لیکن سورہ آل عمران میں یہی آیت ایک کلی عنوان کو بیان کرتی ہے جسے قتال اور جہاد میں محدود کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ راہ خدا میں قتل ہونا یا تو جہاد و قتال میں ہوتا ہے یا پھر مکتب اسلام کے احیائی سفر میں، اسلامی معاشرے کی ارتقائی مراحل میں، انسانیت کی خدمت میں، یا پھر راہ حق کی تبیین میں کوشاں انسان استعمارانہ طاقتوں کے ہاتھوں قتل کیا جائے اور اپنے قیمتی خون سے امت اسلامیہ کے شجر کو سیراب کرے۔ سیدہ زہرا مرضیہ دخت سید المرسلین اس باب کی علمبردار خاتون تھی جنہوں نے حق کی تبیین میں جام شہادت نوش۔ سورہ آل عمران کی تیسری کلیدی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ آیت مجیدہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو اصل میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی بنائیں، اپنا سرپرست بنائیں، ان سے دوستیاں قائم کریں۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور خداوند عالم فرماتا ہے اور اگر کوئی ایسا کرے تو الہی نظم سے، الہی نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیران کن امر یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ صراحت سے کہتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے رسول مومنین کو اب یہ فرما دیجئے کہ جو بات تمہارے سینوں میں ہے، جو تم چھپائے ہوئے ہو یا تم جسے ظاہر کرتے ہو، اسے اللہ جانتا ہے۔ لہذا کلی طور پر ممنوع کر دیا گیا ہے کہ مومنین سے بڑھ کر کبھی بھی کسی کو نہیں چاہنا، کفار سے رسم نہیں رکھنی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس موضوع کو نہایت صراحت سے بیان کیا ہے۔ امت اسلامی کے بیشتر حکمران اور زعماء اتنی ہی ڈٹھائی کے ساتھ اس کی مخالفت کریں، جس کا نتیجہ پھر آگے امت کا زوال ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کفار اور یہود سے دوستی یا پھر ان کی ولایت میں آنے سے صراحتاً منع کیا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی حکمران یا اسلامی معاشرہ ان آیات کو کس طرح اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے، یہ آپ کے قرآن مجید کا واضح حکم دیکھیں اور آج کے اسلامی ممالک کے بڑوں کے ارادے دیکھیں۔ جس قدر قرآن مجید نے منع کیا ہے، اسی قدر یہ طبقہ امت اسلامی کے تمام تر ذخائر، معدنیات، ناموس، ذہن، سب کا سب کچھ ان میں بانٹ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف
اپنی چند روزہ خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ سورہ آل عمران کی چوتھی اہم کلیدی آیت نمبر 164 ہے، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر اللہ نے احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا فرماتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ یہ اللہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے پورا، کہ خداوند عالم کہتا ہے میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر یہ احسان کیا، لہذا تم پر خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے یہ احسان کیا۔ یہ خود ایک نہایت سرور آمیز بات ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہیں نظام ہستی کا سب سے بہترین استاد فراہم کیا ہے، نظام ہستی کا سب سے بڑا ولی فراہم کیا، جو تمہیں مادی اور معنوی ارتقاء کی تمام منزلیں طے کروائے۔ خود سوچیں، یہ نعمت اگر کسی امت کے پاس ہو تو وہ امت کس قدر خوش نصیب، لیکن اگر انہی معلمین کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول جائے تو وہ امت کس قدر بد نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اس امت کے لیے مربی کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ اب کتنا ہی بیجا ہوگا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور سے دین لیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ حسن و حسین اور امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دین ہم عائشہ، عبداللہ ابن عمر اور ان افراد سے لے رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 5ویں کلیدی آیت نمبر 92 ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرو گے تب تک کبھی کسی نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً خداوند عالم اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ اسلامی معاشرے کی مالیاتی زاویہ نگاہ کو بیان کرتی ہے۔ ہمارا معاشرہ جس طرح مال کی جمعوری یا پھر صرف ذاتی منفعت کی راہ پر چل پڑا ہے، یہ آیت مجیدہ پہلے مرحلے میں اس سے ہونے والے نقصان کی جانب متوجہ کر رہی ہے۔ اگر ایسا رہا تو کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، یہ معاشرہ خود ہی زوال کی طرف چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک قرآنی اصول ہے، نظام ہستی کا بھی ایک تکوینی اصول، یہی ایک تکوینی اصول ہے کہ جب تک محبوب ترین چیز کسی سے جدا نہیں ہوگی وہ ارتقائی نظام میں اپنا کوئی مقام نہیں پا سکتی۔ کائنات میں سب سے بڑی قربانی اور سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اگر کسی نے قربان کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ جنہوں نے اللہ کے دین، الہی اصولوں کے احیاء اور اسلامی معاشرے کی ارتقاء کے لیے سب سے پہلے اپنی زوجہ، پھر اپنی تمام تر جائیداد، عزت، آبرو، اپنا تمام کنبہ، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر، نواسیاں دین مبین اسلام پر قربان کر دی۔ حیران کن امر یہ ہے کہ صدیوں تک سادات کو جاہ طلب حکمرانوں نے کس بے دردی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر شہید کیا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اگرچہ اس سورہ مجیدہ میں کلیدی آیات اور بھی ہیں، لیکن میں آخری کلیدی آیت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا اور پورے عرب سے رسول اکرم کے پاس وفود آنا شروع ہوئے، انہی وفود میں سے ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا تھا۔ یہ وفد کوئی عام وفد نہیں تھا بلکہ مسیحی مکتب کا نمائندہ وفد تھا، جس میں سب کے سب نیک اور صالح اور عظیم علم کے حامل پادری تھے۔ یہ وفد دین مبین اسلام کے بارے تحقیقات، عیسائیت کو دین حق کے طور پر پیش کرنے کی غرض سے مدینہ۔ اب ان کا رسول اکرم سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، کئی دن تک یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ وہ سوال پوچھتے رہے اور رسول اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوابات دیتے رہے۔ ان کا کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا جواب رسول اکرم نے نہ دیا ہو۔ تمام ادلہ اور علمی گفتگو رسول اکرم کے حق میں رہی۔ اب ان کے پاس کسی نوعیت کا کوئی اعتراض یا کوئی سوال نہیں بچا تھا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اپنے ایمان اور اللہ سے رابطے پر اترانے لگے اور یہی کہا کہ اللہ کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ تو پھر کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اتری، جس میں یہ پیغام دیا گیا کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے اے رسول جھگڑا کرتے ہیں تو فَقُلْ تَعَالَوْا، تو ان کو کہہ دیں کہ تم بھی میدان مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو بلا لو، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، اور تم اپنے نفوس کو بلا لو اور ہم بھی اپنے نفسوں کو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ تاریخ اور حدیثی کتب شاہد ہیں کہ نجرانی پادریوں نے بڑی رعنائیت سے اس مباحثے کو قبول کیا، مگر جیسے ہی نجرانی عیسائیوں نے اگلے دن اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کو دیکھا، وہیں جھک گئے اور کہا کہ ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ ذوات مقدسہ رب العالمین سے صرف قریب ہی نہیں بلکہ رحمت اور غضب الہی انہی کے صدقے سے جاری ہوتا ہے۔ یوں مسیحیت اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سر سجود۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ مسیحی جو کسی علمی اور عقلی ادلہ کو قبول کرنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے، لیکن ان ذوات مقدسہ کی حقیقت کو دیکھنے کے بعد
حق و حقانیت کو سمجھ گئے اور مباہلے سے منصرف۔ یہاں افسوس ہوتا ہے ان جاہ طلب حکمرانوں پر جنہوں نے ان ذوات مقدسہ کو دیکھا، ان کی برکات اور نیکیوں کے قصے بھی بیان کیے، لیکن اپنی جاہ طلبی کے سبب ان پر ظلم کیا، ان پر ستم کیے۔ آخرت تو اپنی خراب ہی کی، لیکن امت کو کئی دھڑوں میں تقسیم کر گئے۔ اہل سنت کے مفسر فخر الدین الرازی کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ مفسرین اور محدثین نے اپنے اتفاق نظر سے قبول کیا ہے۔ تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 میں سورہ آل عمران سے متعلق امام باقر علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت روایت ہے، اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ آل عمران فی یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کی، صلت علیہ ملائکۃ الی اللیل، فرشتے رات تک اس پر صلوات اور رحمت بھیجتے رہے۔ سورہ مجیدہ کی تکوینی آثار سے متعلق اصول کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوتی ہے جو بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرؤوا سورۃ البقرہ والآل فإنہما تأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او زلتان او فرقان من طیر ثواب، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کوئی بادل آ گیا ہو، کوئی سائبہ آ گیا ہو، یا پرندوں کے غول آ گئے ہوں، کہ قیامت کے دن جو صورتحال ہوگی، جو اندوہناک صورتحال ہوگی، ان دو صورتوں کے پڑھنے والے امن میں، امان میں اور سائے میں رہیں گے۔